حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احیاناً یأتینی مثل صلصلۃ الجرس. صلصلۃ الجرس کے سلسلے میں ایک آخری بات. متاخرین اہل سنت والجماعت نے جب اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ آواز اور یہ صوت الہی ہے، اللہ کی آواز ہے، تو اب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صوت خالق اور صوت مخلوق کے درمیان ممتاز چیزیں کون کون سی ہیں، یعنی اللہ کی آواز اور مخلوق کی آواز میں مابہ الامتیاز کیا چیزیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی آواز اور مخلوق کی آواز میں فرق یہ ہے کہ مخلوق کی آواز جب اپنے مصدر سے اٹھتی ہے تو بہت تیز ہوتی ہے، مگر جتنا دور ہوتی چلی جاتی ہے اتنا اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے، تخفیف ہوتی چلی جاتی ہے، آواز کم اور مدھم ہوتی چلی جاتی ہے. اور خالق کی آواز، اللہ کی آواز یہ ایک جیسی ہوتی ہے، دور ہونے سے اس میں کمی زیادتی واقع نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ ایک امتیازی شان اس کی یہ ہے اللہ کی آواز کی، صوت اللہ کی. دوسری امتیازی شان یہ بیان کی جاتی ہے کہ مخلوق کی آواز یہ کسی دوسرے مخلوق پر اگر اس کے کان پر پڑتی ہے تو اس سے اس مخلوق پر مدہوشی اور بے ہوشی طاری نہیں ہوتی، جبکہ خالق کی آواز جب مخلوق کے کانوں پر پڑتی ہے، چاہے وہ ملائکہ ہو چاہے وہ نبی ہو، تو ان پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. تیسری خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مخلوق کی آواز یہ محتاج مخرج ہے اور خالق کی آواز یہ محتاج مخرج نہیں. یعنی تموج، پھیپھڑوں سے ہوا کا ہوا کا اٹھنا، پھر ان کا گلے کے پاس آ کر تاروں سے ٹکرا کر آواز کا وجود میں آنا، آواز کے وجود میں آنے کے بعد زبان کے آس پاس میں آ کر مخارج سے ٹکرا کر اس کو مخرج کا نکلنا، یہ جو پورا لمبا چوڑا پروسیس ہے، کہا یہ مخلوق اس کا محتاج ہے مگر خالق اس کا محتاج نہیں. اللہ کی آواز اور خالق کی آواز یہ مخرج اور مخارج کی محتاج نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی ذات اس کا مثل کوئی نہیں. لہذا اللہ کی آواز کو انسان اپنی آواز پر قیاس نہیں کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں آخری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی آواز یہ اپنے اندر ایک قسم کی کشش رکھتی ہے، اور ایسی کشش جو مخلوق کی کسی آواز میں نہیں پائی جاتی. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ امتیازی امور ہے
جو خالق کی آواز میں ہے اور مخلوق کی آواز میں نہیں ہے۔ یہ سلسلۃ الجرس سے چونکہ متاخرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس سے کلام الہی ہی مراد لیا جاوے اور اللہ کا آواز اور اللہ کی صوت ہی مراد لیا جاوے، لہذا اس سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایک سوال یہاں پر یہ قائم کیا جاتا ہے کہ وحی کو سلسلۃ الجرس سے مشابہ قرار دے کر کیوں بیان کیا گیا جبکہ وحی غیر محسوس چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے محدثین نے کہ انسان چونکہ مکلف ہے، جب وہ مکلف ہے تو وہ محتاج فہم ہے، اور جب وہ محتاج فہم ہے تو چاہے شے مرئی ہو چاہے شے غیر مرئی ہو وہ اسے سمجھنا چاہتا ہے اور اس کی اسے ضرورت ہے، لہذا سلسلۃ الجرس کے ذریعے سے غیر مرئی کو مرئی کے مشابہ کر کر سمجھانے کی کوشش کی گئی تاکہ انسان بات کو سمجھ لے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس کے ذریعے سے غیر مرئی کو شیء مرئی کے ساتھ مشابہت دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی تاکہ انسان کچھ نہ کچھ درجے میں اسے سمجھ لے۔ اور ویسے بھی انسان جیسے جب سبق پڑھایا جاتا ہے، جب تقریر کی جاتی ہے تو انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ جتنا مثالوں کے ذریعے سے بات انسان کے سمجھ میں آتی ہے اتنا کسی اور طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو انسان کے سمجھنے سمجھانے کا مؤثر ترین طریقہ یہ کیا ہے، امثلہ ہے۔ لہذا اس بنا پر سلسلۃ الجرس کے ذریعے سے یہاں پر اس کو تعبیر کر کر ایک غیر محسوس اور غیر مرئی کو مرئی سے مشابہ قرار دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے یہ مشابہت کلی نہیں بلکہ مشابہت جزئی ہے، یعنی کلی طور پر ایسا نہیں کہ جیسے سلسلۃ الجرس یعنی جیسے گھنٹی کی آواز ہے بالکل ویسی ہی آواز ہوتی، کہا نہیں۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ جزئی مشابہت ہے کہ اس جیسا، اسی لیے ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ صرف مشابہت جزئی اس میں ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز چاروں طرف گونجتی ہے اور اس کی جہت کی تعین نہیں ہوتی، اسی طریقے سے وحی کی بھی جہت کی تعین نہیں ہوتی تھی، تو صرف اس جزئی میں مشابہت ہے ورنہ دوسری کسی چیز میں مشابہت نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ مبدا اور منتہا میں مشابہت ہے کہ وہ جب شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اور ختم ہوتی تو پتہ چلتا ہے، اور بیچ میں اس کے بارے میں کچھ تسلسل کے ساتھ آواز آتی رہتی ہے مگر اس کا کم زیادہ ہونا کچھ پتہ چلتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وحی میں بھی اسی طرح کی کیفیت ہوتی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا۔ ایک سوال یہاں پر یہ قائم کیا جاتا ہے کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو دوی کدوی النحل، تو مکھی کے بھن بھنانے، شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی طرح آواز آتی تھی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے سلسلۃ الجرس جیسی آواز تھی اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے دوی کدوی النحل، تو اب اس میں سے سچ کیا اور حقیقت کیا؟ تو اس سلسلے میں ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قریب ترین کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور صحابہ نے کبھی قریب رہے ہوں گے کوئی صحابی تو انہیں ایسی آواز محسوس ہوئی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے اسے دویٌ کدوی الصوت سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں اختلاف نہیں ہے،
بلکہ ایک طرف آپ بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف صحابی اپنے تجربے اور مشاہدے کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اختلاف کلمات ہے، اسلوب کا اختلاف ہے، ورنہ بات دونوں ایک ہی کہنا چاہ رہے ہیں. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کبھی سلسلۃ الجرس جیسی آواز ہوتی تھی اور کبھی دوی کدوی الصوت جیسے دوی النحل جیسی آواز. کہا نہیں، آواز تو ایک ہی ہوتی تھی، مگر ایک جس پر وحی نازل ہو رہی وہ بیان کر رہے ہیں اور دوسرے وہ بیان کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. لہذا اس اختلاف کو اختلاف بنیادی یعنی اساسی طور پر کوئی اختلاف کہا جا سکتا نہیں ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر سب سے زیادہ ثقیل تھا. شیخ الاسلام بلقینی فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی عام طور پر شیخ الاسلام علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور بلقینی کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں وہ کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشدہ علیہ کہہ کر یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ وحی جب اس کیفیت کے ساتھ نازل ہوتی تھی تو چونکہ براہ راست من جانب اللہ ہوا کرتی تھی، اور جب براہ راست من جانب اللہ ہوتی تھی تو اللہ کی ذات ذوالجلال والاکرام ہے، وہ جلال کی حامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے. آپ اگرچہ نبی تھے لیکن بہرحال انسان تو تھے، بشر من البشر. تو جیسی انسان میں کمزوری ہوتی ہے آپ میں بھی کمزوری تھی. تو ظاہر سی بات ہے ایک صاحب جلال خالق اور مالک کا کلام یہ ثقیل ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. اور وحی کے ثقیل ہونے کی طرف سورہ مزمل میں بھی اشارہ کیا گیا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر عنقریب قول ثقیل کو نازل کریں گے، ڈالیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے. تو فرماتے ہیں قولا ثقیلا. تو چونکہ وہ خالق کا کلام ہے اور خالق کا کلام اپنے اندر بڑی ثقالت اور وزن رکھتا ہے اس کے جلال کی وجہ سے، مخلوق کا اس کو برداشت کرنا یہ لیس امر ہین، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تو اللہ نبیوں کو طاقت دے دیتا تھا تو وہ نبی اسے سننے کے قابل ہو جاتے تھے، ورنہ انسان اپنی اس دنیا کے کانوں سے خالق کے کلام کی تاب نہیں لا سکتا. خالق کے کلام کی تاب نہیں. یہ تو اللہ ان کو وہ صلاحیت ودیعت فرما دیتے تھے، وہ طاقت دے دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ برداشت. بہرحال لیکن چونکہ ہوتے تو انسان ہی تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑی ثقیل ہوتی تھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ کا اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں تفضیل کسی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی وحی کے دوسرے طریقے بھی شدید تھے مگر ان طریقوں میں سب سے زیادہ ثقیل اور اثقل اگر کوئی طریقہ تھا تو وہ یہ طریقہ تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اشد علی ای اثقل علی. تو یہاں پر اشد کس کے معنی میں ہے؟ اثقل کے معنی میں ہے. تو فرماتے وہو اشدہ علی، کہ وہ مجھ پر سب سے زیادہ گراں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کچھ لوگ جناتوں کو تابع کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنات تابع نہیں ہوتے ہیں، لیکن ڈھونگی عامل زیادہ ہوتے ہیں اور حقیقت میں عامل کم ہوتے ہیں. تو جب یہ جناتوں کو تابع کرتے ہیں تو یہ اپنے موکل کو حاضر کرتے ہیں. جب یہ موکل کو حاضر کرتے ہیں تو کبھی موکل کو حاضر کرتے اپنے اوپر اور کبھی حاضر کرتے ہیں مریض کے اوپر، یا مریض کا جو ہے اس کو حاضر کرتے ہیں. تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر موکل پر آتا، اگر وہ عامل کے اپنے اوپر بلاتا ہے تب بھی اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، اور
اگر جس کو جنات لگ جاتا ہے اس پر بھی اگر جنات سوار ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی کیفیت حیرت انگیز ہوتی ہے. اگر کسی نے دیکھا, میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, ایک مرتبہ دیکھا, ایک ہمارے دوست عامر صاحب, تو ان کے پاس جنات تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ملاقات. میں بولا بھائی میرے کو ملنا نہیں, میں مل کے کیا کروں گا اس کو. پھر بھی انہوں نے کچھ لوگ وہاں پر آئے تھے, ان کے پاس واقعتاً تھا, مطلب وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہے, لیکن مجھے لا نصدق ولا نکذب. بہرحال تو انہوں نے جنات کو بلایا ان کے اپنے کہنے کے مطابق. اب جب وہ آئے تو دیکھا گیا کہ ان کی پوری کیفیت کیا ہو گئی, بدل گئی. ان کا چہرہ بھی عجیب ہو گیا اور ہاتھ پاؤں سب پوری کیفیت بدل گئی باہر. تو اب اس کے بعد جب ان کی کیفیت صحیح ہو گئی تو وہ بے ہوش جیسے ہو گئی اور پھر ہوش میں آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جنات جب بدن پر آتا ہے, جیسا آپ کے ساتھ میں نے کیفیت دیکھی, تو ہوتا کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جب بدن پر آتا ہے تو بدن پر عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اور بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے, اور وہ پورے پسینے میں کیا ہو جاتے تھے, اور شرابور ہو گئے تھے. تو میں نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں حقیقت ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ انسان ایک مخلوق ہے ترابی اور جنات ایک مخلوق ہے ناری. جب ناری ترابی پر آئے تو اس پر ثقل محسوس ہوتا ہے, تو اب خالق کا کلام اگر مخلوق پر آئے تو اس کا ثقل کتنا ہوگا. ایک مشاہدے کے طور پر جو مجھے ابھی اچانک یاد آیا کہ جب ایک یعنی چونکہ ناری مخلوق بہرحال قوی ہے اور انسان ترابی ہے تو وہ ضعیف ہے, یعنی طاقت کے اعتبار سے تو انسان ضعیف ہی ہے بہرحال جنات کے مقابلے میں. تو جب اس سے اقوا اس پر آتا ہے تو اس سے اس کی کیفیت حیرت انگیز طور پر ثقیل اس کی طبیعت ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کلام الہی اس کا نزول جب ترابی پر ہوتا ہوگا, انسان پر ہوتا ہوگا, تو اس انسان پر اس کا کتنا ثقل ہوتا ہوگا. اسی لیے بلقینی فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ مَعْنَهُ أَنَّ جَمِيعَ طُرُقَ الْوَحْيِ شَدِيدَةٌ لَكِنَّ هَذَا أَثْقَلُ. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے وحی کے طریقے یہ بوجھل ہوتے تھے, لیکن یہ بہت زیادہ بوجھل ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ کہ وہ مجھ پر بہت زیادہ بوجھل ہوتا تھا. فَيُفْصِمُ یہ فصل کہ وہ مجھ پر بہت زیادہ بوجھل ہوتا تھا. فَيُفْصِمُ یہ فصم, اس کے سلسلے میں اس کو 3 طرح سے پڑھا گیا ہے. یا تو اس کو باب ضرب یضرب سے فصم یفصم, یا تو اس کو معروف پڑھیں گے یفصم, اور یا اسے مجہول پڑھیں گے یفصم. اور بعض حضرات نے کہا اس کو باب افعال میں لے جائیں گے افصم یفصم افصاما. تو اب اس کو 3 طریقے سے پڑھا گیا, یا تو اسے پڑھیں گے یفصم یا یفصم معروف کے ساتھ, یا پھر مجہول پڑھیں گے یفصم, یعنی باب افعال میں لے جائیں گے تو افصم یفصم تو یفصم پڑھیں گے, اور اگر اس میں مجہول پڑھیں گے تو یفصم پڑھیں گے. تو 3 طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں الانقطاع کسی چیز کا منقطع ہونا مع بقاء اثرہ اس کے اثر کے باقی رہنے کے ساتھ. کہ کوئی چیز منقطع ہوتی ہے مگر اس کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے, تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یفصم. یا تو یفصم کہیں گے یا یفصم کہیں گے. باب افعال کے ساتھ ویسے امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ اس کا استعمال درست نہیں ہے, اسے صحیح یہی ہے کہ اسے یفصم پڑھا جاوے, یفصم پڑھا جاوے. پہلے مضارع سے معروف
تو فرماتے وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ فَيَفْصِمُ عَنِّي، وہ وحی مجھ سے رک جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، اس حال میں کہ میں ما قال، جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے اسے مکمل طور پر محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فَيُفْصِمُ عَنِّي، کہ وہ وحی مجھ سے منقطع ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ یہ حالت نہیں رہتی، جب وحی آتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، بہت ثقیل ہوتی ہے، اور وہ منقطع ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ وہ کیفیت ختم ہوتی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یفصمو کا کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، وَعَ یعی وعن ووعین، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو بالاستیعاب محفوظ کرنا، الوعایت بالاستیعاب، یعنی ذرہ برابر بھی اس کا کوئی پہلو چھوٹنے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو انتخاب لفظ بڑا شاندار کیا، اور دوسرا اسے ماضی کے صیغے کے ساتھ معروف بیان کیا۔ انتخاب لفظ میں آپ نے حفظتو کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ حفظہ میں استیعاب کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، مکمل طور پر یاد کرنا نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ عام ہے لفظ، تھوڑا بہت یاد ہو تب بھی حفظہ، اور پورا یاد ہو تب بھی حفظہ، تو وہ عام لفظ ہے۔ لیکن وعا کے معنی ہے پورا پورا یاد کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماضی کے صیغے سے اس لیے بیان کیا کہ کہیں سننے والا اور سوال کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ پر بہت بوجھ ہوتا ہے اور آپ پر بے ہوشی کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کچھ یاد رہتا ہوگا اور کچھ بھول جاتے ہوں گے؟ حضور نے کہا نہیں، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب حضور یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا اس وقت میرا دل اور میری عقل مکمل طور پر مستحضر ہوتی تھی، اور میں اس کے پورے طور پر اس کو یاد کر لیتا تھا، اور میرے دل و دماغ میں وہ بیٹھ جاتا تھا، اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھوٹنے نہ پاتی تھی، اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھوٹنے، تو اس لیے آپ نے وعیتو کا لفظ کیا کیا، استعمال کیا، اس لیے کہ ماضی بھی تحقق وقوع کو بتلاتا ہے، تو استیعاب بھی ہو گیا اور تحقق وقوع بھی ہو گیا کہ مکمل طور پر کوئی چیز چھوٹنے نہیں پاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ جس وقت سوال کر رہے ہیں ابھی تو وحی نازل ہوتی رہتی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے وَقَدْ أَعِي عَنْهُ، کہ میں اسے مکمل یاد کرتا ہوں، لیکن آپ نے وعیتو کا لفظ استعمال کر تحقق وقوع کو بتلایا کہ یہ پکی بات ہے کہ پورا مجھے ایسے ہی یاد ہو جاتا ہے جیسا کہ آدمی یاد کرنے کے بعد یہ کہے کہ ماضی میں نے پورا یاد کیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیتو کا لفظ استعمال کیا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وعیتو کا لفظ استعمال کیا اور نیچے اعی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ اوپر یہ شبہہ تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو مدہوشی کی کیفیت کی وجہ سے کچھ یاد رہتا ہو اور کچھ بھول جاتے ہو، تو آپ نے وعیتو کا صیغہ لا کر اس شبہے کو ختم کر دیا، اور چونکہ ملک جب آتا ہے اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، پورے طور پر آپ ہوش میں ہوتے تھے، اس لیے آپ نے وہاں پر فاعی کا لفظ استعمال کیا، فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا واحد متکلم کا۔
تو فرماتے ہیں وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، اور جو کچھ کہا گیا ہوتا میں اسے پورے طور پر محفوظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا تھا، اپنے دل و دماغ میں جمع لیتا تھا۔ یہ وحی کی کیفیت کا پہلا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں کیا بیان کیا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، اور کبھی کبھی، اس پر پیچھے کلام ہو چکا ہے، احیاناً حین کی جمع ہے، بربناء ظرفیت منصوب ہے۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلِكُ، تمثل یتمثل تمثلاً باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی صورت اختیار کرنا۔ یتمثل لی الملک، یتمثل لی الملک، الملک، الملک کا لفظ اس کے سلسلے میں کہ یہ کس سے مشتق ہے، تین باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ الملک یہ الملک سے مشتق ہے، اور الملک کے معنی آتے ہیں قوت اور طاقت کے۔ ملک کو بھی ملک اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک پورا مل کر کسی چیز کا مقابلہ کرے تو بہرحال طاقت ہوتی ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ الملک سے بنا ہے ملک، ملک کہتے ہیں ملک کو، کسی ریاست کو، اسی سے مالک بھی بنتا ہے، اسی سے ملک بھی بنتا ہے، اور اسی سے ملک بھی بنا ہے، یہ بعض حضرات کا کہنا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے، خاص طور پر صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الالوکۃ سے بنا ہے، اور الالوکۃ والالوکۃ اس کے معنی آتے ہیں الرسالۃ، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ الرسالۃ۔ تو چونکہ فرشتہ یہ پیغام لے کر آتا تھا، اس وجہ سے اسے ملک کہا گیا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ الالوکۃ سے الملک یہ کیسے بنا؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اصل میں ملکن تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ اصل میں ملکن تھا۔ جن لوگوں نے اس کو ملکن کہا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہاں پر حمزہ کو کلام میں ثقل کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تو چاہے ملکن سے مانو چاہے ملکن سے مانو، جب حمزہ ہٹ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ملکن ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ بنا ہے ملاکن سے، کس سے بنا ہے؟ ملاکن، اور ملاکن کے معنی آتے ہیں مدار، یعنی کسی چیز پر کسی کا مدار ہونا۔ یہ قول مرجوح ہے، لیکن بہرحال ایک قول ہے۔ عام طور پر دوسرے قول کی طرف لغویین کا رجحان زیادہ ہے، الالوکہ کی طرف۔ پہلے قول کی طرف بعض حضرات ہے، اور زیادہ تر جمہور کی رائے ائمہ لغت یہ الالوکہ سے اس کو مانتے ہیں، اور معدود چند حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاک سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں مدار کے، یعنی کسی چیز پر مدار۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کا مدار اسی طریقے سے کائنات کے امور تکوینیہ کا مدار چونکہ اللہ نے فرشتوں پر رکھا ہے، اس وجہ سے اس کو ملاک سے بنایا گیا ہے۔ بہرحال اب یہ ہوا ملک کے معنی اس کے لغوی اعتبار سے۔ اب ملک کہتے کس کو ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک تعریف تو متکلمین نے کی ہے، ایک فلاسفہ نے کی ہے، اور اہل سنت والجماعت نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو اس کی تعریف متکلمین یہ کرتے ہیں کہ الملائکۃ مخلوق لطیف، متکلمین کہتے ہیں الملائکۃ مخلوق لطیف یتشکل باشکال مختلفۃ حسب ارادتہم،
الملائکۃ مخلوق لطیف یتشکل باشکال مختلفۃ حسب ارادتہم، کہ ملائکہ اس کو کہتے ہیں جو لطیف مخلوق ہے. لطیف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو نظر نہ آنے والی چیز کو لطیف کے معنی باریک کے، کہ وہ اتنی زیادہ لطیف ہے کہ نظر نہیں آتی ہے. تو متکلمین کہتے ہیں کہ وہ لطیف مخلوق ہے جو مختلف اپنے ارادے کے مطابق مختلف شکلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں، مختلف روپ اختیار کر سکتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا. دوسری تعریف اس کی ہے فلاسفہ نے. عقائد النصفیہ میں فلاسفہ کتاب عقائد نصفی میں اس کی تعریف وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ کہتے ہیں الجواہر النورانیۃ ہی الملائکۃ، کہ ملائکہ کہتے ہیں جواہر نورانیہ. نورانی اس لیے کہ ان کے یہاں پر دو چیزوں سے بحث ہوتی ہے فلاسفہ کے یہاں پر، جوہر اور عرض. اگر کوئی چیز ذو جرم ہے، جسم والی ہے، تو اس کو جوہر کہتے ہیں، اور اگر کوئی چیز جسم والی نہیں ہے تو اسے عرض کہتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الملائکۃ، کیا ہے ملائکہ؟ تو کہا وہ کون ہے؟ الجواہر النورانیۃ، کہ نورانی جواہر. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں الملائکۃ، کہ ملائکہ مخلوق نورانی لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. مخلوق نورانی لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرآن کریم کی آیت ہے، صرف اس کے شروع میں مخلوق نورانی کا اضافہ ہے، کہ ملائکہ اس نورانی مخلوق کو کہتے ہیں اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تأمل کے اس کی اطاعت میں وہ لگ جاتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو کہہ دیا جاتا ہے اس چیز میں لگ جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو سجدے میں رکھا ہے. تو جب سے پیدا کیا وہ سجدے میں ہے. اب جب تک کہ اللہ کہے گا نہیں کہ سجدے سے سر اٹھاؤ، وہاں تک کہ وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے نہیں. ملائکہ کو انسانوں کی طرح کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اللہ کی نورانی مخلوق ہے وہ. اللہ امور تکوینیہ میں انہیں کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر ملائکہ نہ بھی ہو تو اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تبھی سوال پیدا ہو پھر اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے صرف انسان کو تعلیم کے لیے، کہ جب مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود میں انتظامی امور کے لیے ملائکہ کا استعمال ہم کر رہے ہیں، تو تم تو بدرجے اولا لوگوں کی مدد کے کیا ہو؟ محتاج ہو. تو فرماتے ہیں انسان کو تنظیم، ترتیب اور تہذیب سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے، ورنہ اللہ کو ملائکہ کی ضرورت نہیں. ورنہ ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بارش وہ برساتے ہیں، تو جو فرشتہ بارش برساتا ہے اس کو الگ معبود بنا لیتے ہیں، جو نور کا فرشتہ ہے اس کو الگ معبود بنا دیتے ہیں. تو فرشتے صرف اللہ جو، اسی لیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز وہ اپنی مرضی سے کرتے نہیں. لہذا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم ان کو اللہ کا مددگار نہیں مانتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا یعنی اللہ کا مددگار ہے ہی نہیں مسلمان کے عقیدے کے اعتبار سے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الملک، اس کی جمع لاتے ہیں الملائکۃ. تو ایک بحث تو یہ کہ الملائکۃ میں تا کون سی ہے،
اور دوسری بحث یہ ہے کہ یہ ملکن سے ملائکتن جمع آئی کیسے؟ تو پہلے اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ الملائکتو یہ جمع ہے ملک کی، ملکان والملائکتو دونوں جمع اس کی آتی ہے، ملکان والملائکتو۔ اب اس میں جو تا ہے، اس تا کے سلسلے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ تا اس کو وصفیت سے نکال کر اسمیت میں داخل کر دیتی ہے، لہذا یہ تا مدورہ اسمیہ ہے کہ اب یہ وصف نہیں بلکہ یہ کیا بن گیا ہے؟ اسم بن گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ تا مبالغہ، جیسے علامتو اور قوامتو میں آتی ہے، تو ایسے ہی یہ تا مبالغہ۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ تا زائدہ ہے۔ عام طور پر جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اس تا کو تا زائدہ مانا جاوے، اس لیے کہ اس ملائکہ کے سلسلے میں ائمہ لغت یہ بتلاتے ہیں کہ اصل میں اس کی جمع اگر اس کو ملکن سے مانتے ہیں تو فاعلون کے وزن پر جو ہوتا ہے اس کی جو جمع آتی ہے وہ فعولن کے وزن پر آتی ہے، لہذا ملوکن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن ملوک نہیں، ملائکہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی جمع مکسر ہے، البتہ خلاف قیاس ہے۔ اس کے جو اوزان ہے ان اوزان کے مطابق اس کو لایا گیا نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے سے اس کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، تو گویا کہ یہ جمع مکسر ہے خلاف قیاس، اس کے جو اوزان متعین کیے گئے اس کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ملک کے سلسلے میں ایک بحث، آخری بحث یہ رہ جاتی ہے کہ الملک جو ہے کیا واقعتاً فرشتوں کا وجود ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرشتے خارج میں اپنا وجود رکھتے ہیں، جبکہ معتزلہ، چاہے معتزلہ قدیم ہو یا معتزلہ جدید ہو، معتزلہ جدید کا مطلب کیا ہے؟ طائفہ سرسید، تو سرسید وغیرہ یہ ملائکہ اور شیطان کے بارے میں اس کے وجود خارجی کے قائل نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خارج میں ان کا وجود نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہو کہ قرآن اور حدیث میں بکثرت اس کا استعمال ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کہ شریر طاقت کو شیطان کہتے ہیں اور جو خیر کی طاقت ہے اسے ملائکہ اور ملکن کہا جاتا ہے، لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں کسی مخلوق کا، جبکہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح خلاف ہے، اس لیے کہ فرشتوں کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں کو دیکھنا ثابت، آپ کا ان کی تفصیلات کو بیان کرنا ثابت ہے۔ اسی لیے علامہ شبلی، ہمارے ہندوستان والے نے، اس سے پہلے پرانے ہیں، بغداد کے شیخ گزرے ہیں، انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی احکام الجان، احکام المرجان فی احکام الجان، جناتوں کے احکام اس میں بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ سب انہوں نے لیا ہے، کیا جنات کو تابع کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا جنات سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ سارے احکام، حیرت انگیز کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان۔ اس کا غالباً کسی نے اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے جنات کے احکام ہی کے نام سے۔ فرشتوں کے اوپر بھی امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، فرشتوں کے احوال کے نام سے اور فرشتوں کے حالات کے نام سے اس کا کسی نے ترجمہ کیا ہے، اور ان پر جناتوں پر بھی مستقل کتاب۔ بہرحال تو ایسا ان کا وجود ہے، اصل میں سر سید کولو یا متکلمین میں سے جو معتزلہ تھے قرون اولا میں، ان کو لوگ یہ دونوں کے دونوں فلسفہ مادیت سے متاثر ہیں۔ وہ فلسفہ یونان سے متاثر تھے جو مادی فلسفہ تھا، اور یہ فلسفہ مغرب سے متاثر ہے جو مادی فلسفہ ہے،
اور مادی فلسفے میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آئے اسے تسلیم کیا جاوے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کا انکار کر دیا جاوے۔ تو ان کے اس اصول کے مطابق انہوں نے ملائکہ کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے، جبکہ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ ملائکہ بہرحال اپنا وجود رکھتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک میں عبارت النص کے ذریعے سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کہ اور کبھی کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں میرے پاس آتا ہے فَيُكَلِّمُنِي، اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اب الملک کے سلسلے میں آخری بات وہ یہ کہ الملک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی اور جتنے بھی شارحین بخاری ہیں وہ سب کے سب عام طور پر ان کا رجحان یہ ہے کہ الملک معناہ جبریل، کہ ملک سے مراد یہاں پر سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ ملک سے یہاں پر عام مراد ہے، خاص مراد نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف جبریل ہی نہیں آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسا کہ طائف کے سفر کے وقت پہاڑوں پر جو مکلف فرشتہ تھا وہ آیا، اس نے آپ سے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو کیا کر دیا جاوے؟ پیس دیا جاوے۔ آپ نے منع کیا۔ حضرت اسرافیل اور اسرائیل کا بھی آپ کے پاس آنا ثابت ہے، جیسا کہ ام المؤمنین معائشہ کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضور سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح کو قبض کروں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے عام مراد ہے۔ حضرت پر استدراک کرتے ہوئے خاتم المحدثین حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ملک سے جبریل ہی مراد ہے، اس لیے کہ وحی شرعی کو لے کر جبریل ہی آتے تھے۔ یہ لوگ کسی دوسرے کام سے آتے تھے مگر وحی شرعی لے کر جبریل کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا۔ لہذا حضرت شیخ جو فرما رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں حضرت مولانا یونس صاحب کہ حضرت نے اس کو عموم پر جو محمول کیا وہ وحی کو سامنے رکھ کر نہیں، حضرت نے یہ کہا کہ بھئی فرشتے کا آنا ثابت، لیکن وحی شرعی کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو صرف اور صرف جبریل، لہذا جبریل کی تعین یہی یہاں پر زیادہ کیا ہے؟ مناسب ہے کہ الملک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ ہمارے محدثین بھی عجیب ہے، کیا کیا ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 12 مرتبہ تشریف لائے، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 40 مرتبہ تشریف لائے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تقریباً 50 مرتبہ تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تقریباً 42 مرتبہ تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تقریباً 500 مرتبہ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تقریباً 10 مرتبہ تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ اکثر من 24,000، 24,000 سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وحی لے کر سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہوئے؟ تشریف لائے۔ اب آپ کہیں کہ یہ سب گننے کون بیٹھا تھا؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی اتنا سب کون گن کر لایا؟
تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ہمارے محدثین، شارحین اور فقہا، ان کا ایک مزاج ہے. کیا مزاج ہے ان کا؟ اندھی کی چندھی. تو یہ جب کسی چیز کے پیچھے لگتے ہیں تو اس چیز کے سلسلے میں روایات کو کھنگالتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو بھی باتیں بیان کی ہیں یہ روایات کی روشنی میں بیان کی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو آپ اندازے سے نہیں بیان کر سکتے، ان چیزوں کو آپ قیاس سے نہیں بیان کر سکتے ہیں. تو مختلف روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان روایتوں پر کلام ہو، کسی نے اسے ضعیف کہا ہو، کسی نے اسے کیا کہا ہو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ درجہ اس کا ثبوت ضرور ہوتا ہے. ایسی ہی باتوں کو وہ اپنی کتابوں میں کیا کرتے ہیں؟ شرح کے دوران بیان کرتے ہیں، ورنہ ایسے ہی ٹھوکم ٹھاک اور ہاکم ہاک نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے زمانے کے لوگوں کی عادت ہے، رجل ٹھوکم ٹھاک. لیکن ہمارے محدثین اور فقہا اور شارحین حدیث جو ہوتے تھے وہ عام طور پر ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کسی بھی بات کو بیان کرتے تھے اس کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل شرعی ہوا کرتی تھی. اسی کی روشنی میں انہوں نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو فرماتے ہیں وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا. رجولن لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فرشتہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو فرشتہ کس شکل میں آتا تھا؟ مرد کی شکل میں، عورت کی شکل میں کبھی نہیں آیا. اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کی شکل میں وہ اس لیے نہیں آیا کہ عورت بہرحال اگر وہ آتا تو اس کے لیے مسئلہ ہوتا کس کا؟ پردے کا. کس کا مسئلہ ہوتا؟ پھر وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل آئے، لا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، اور وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے. وَأَلْصَقَ رُكْبَتَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. وَجَعَلَ يَسْأَلُ، اور حضور سے جیسے کہ حدیث بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے یا جس کو حدیث احسان کہا جاتا ہے، اس حدیث میں تو وہ کیسے وہ صحابہ کو اس طرح سے تعلیم دے سکتا تھا؟ ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ کہ ملائکہ کے سلسلے میں چونکہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بنات اللہ ہے، تو اگر وہ عورت کی شکل میں آتے تو ان کی بات پکی ہو جاتی. ان کے نظریے اور ان کے عقیدے کو کیا مل جاتی؟ تائید مل جاتی کہ ہاں ہم نے جو کہا وہ کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے. تیسری ایک بات جو اس وقت سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ چونکہ رجل یہ قوام ہوتا ہے، لہذا جس شریعت کو لے کر آتے تھے وہ شریعت کسی ایسی شکل میں آنی چاہیے کہ وہ بھی قوام ہونا چاہیے. وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ قوام ہونا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کیسے تشریف لاتے تھے؟ رجولن، رجل کی شکل میں کیا ہوتے تھے؟ تشریف لاتے تھے. چاہے حضرت جبریل علیہ السلام ہو، چاہے کسی اور فرشتے کی آمد ہوئی ہو، وہ رجل کی شکل میں آئے، کبھی بھی مرأہ کی شکل میں آئے نہیں. اب یہ کہ رجولن منصوب کیوں ہے تو اس کے بارے میں 4 باتیں بیان کی جاتی ہے. کسی نے کہا یہ مفعول مطلق ہے، کسی نے کہا یہ تمیز ہے، کسی نے کہا یہ حال ہے، اور بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے. یہ کیا ہے؟ منصوب بنزع الخافض. عام طور پر اس کو حال کی طرف رجحان لوگوں کا زیادہ ہے، اور بدر الدین عینی چونکہ لغت اور عربیت کے امام مانے جاتے ہیں لہذا وہ اس اعتبار سے اپنی طرف سے اور بھی مزید کوئی توجیہ نکالنے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک نئی توجیہ نکالی اور کہا کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے. منصوب بنزع الخافض کہ یہاں پر اس کا مضاف الیہ جو ہے، مضاف جو ہے وہ
تھا اسے حذف کر دیا گیا، اور جب اسے حذف کر دیا گیا تو حافظ حذف ہو گیا، جر دینے والا حذف ہو گیا۔ اب جب وہ حذف ہو گیا تو پھر اسے اعراب کون سا دیا جاتا ہے؟ نصب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفتحۃ اخف الحرکات، اہل عرب کے یہاں پر فتحہ اخف الحرکات ہے۔ الساکن اذا حرک حرک بالکسر